الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا حبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم اور میری اسلامی بہنیں اور معزز علماء کرام اور قرائے اعظام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور یہاں ہمارے وہ قاری زاہد صاحب یہاں موجود ہیں، ساتھ پڑھتے رہے ہیں، طالب علم کا بہت سا زمانہ ساتھ گزارا ہے، اور دوسرے آفاظ صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ نیو یارک میں ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، اور ان کی مسجد یاسین میں بھی بیان کے لیے حاضر ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ بابرکت لوگ اس محفل میں موجود ہیں، اور بہت سے احباب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو اپنی جو بھی دعوت تبلیغ کی محنت ہے اس میں کامیاب فرمائے، اور تعلیم و تعلم کے حوالے سے آپ حضرات جس جفاکشی سے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول نصیب فرمائے۔ بلکہ ابھی ملاقات میری مولانا عبداللہ سلیم ان سے بھی ہوئی، اور ان کے پڑھنوا سے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے اکابر بزرگوں کی اولادیں ماشاءاللہ اپنے اکابر کے نقش قدم پہ اشاعت دین، دفاع اسلام کو آگے لے کے چل رہی ہیں، اور امریکہ جیسی دنیا میں کہ جہاں کفر شرک بھی، لیکن وہاں ماشاءاللہ اہل حق بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مادیت کا مقابلہ روحانیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، مادیت کا مقابلہ مادیت سے ممکن نہیں ہے، روحانیت سے ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑی مادیت دجال اکبر ہے۔ دجال اکبر سے بڑھ کر کوئی مادیت نہیں ہوگی، پوری مادیت کا نچوڑ اور خلاصہ بن کر وہ ابھرے گا باطل بن کے، اور اس کے مقابلے کے لیے خالص روحانیت کو نازل کیا جائے گا۔ ایسی خالص روحانیت کی جس کا نام ہی روح اللہ ہے، وہاں جسم اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پیغمبر کا لقب ہی روح اللہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ابطال کے لیے نازل کریں گے، اور وہ اس کا ابطال خالص روحانیت سے کریں گے، بلکہ بس وہ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، اور آپ کی وہ سانس جو باطن سے سانس نکلے گی، اس سانس سے کفار مرتے چلے جائیں گے، اور وہ نمک کی طرح پگھلتا چلا جائے گا پانی میں جیسے۔ لیکن چونکہ ہم میٹلسٹک لوگ ہیں،
ہم آنکھوں سے دیکھنے والے مشاہدے کے لوگ ہیں، تو ہماری تسلی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے نیزہ مار کے خون دکھائیں گے، دیکھو جی یہ فنا ہو چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام خالص ایک روحانیت ہے، اور روحانیت ہی ان کی پیدائش سے لے کر پوری زندگی سب روحانیت کے تحت چلتی ہے۔ مادیت کا وہاں کوئی تصور نہیں، نہ وہاں مکان ہیں، نہ محلات ہیں، نہ رہنے کے بستر ہیں، نہ کھانے کے دسترخوان ہیں، وہ سیاحی میں گھوم رہے ہیں، گویا کہ روحانیت پر زندہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ، اس کی مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہی ہونا ہے۔ ہاں، مسلمان مادیت اس درجے میں اختیار کرتا ہے کہ اس کے دل کی تسلی اور اطمینان، جس کو حکم دے دیا اعدوا لہم ما استطعتم من قوت، بس آپ کی دل کی تسلی کے لیے آپ اپنی قوت دارالاسباب ہے سبب کی، دل کی تسلی کے لیے آپ اپنی قوت دارالاسباب ہے سبب کے درجے میں اختیار کریں، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہوگی وہ روحانیت ہی ہوگی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان بدر میں اترے، آپ حضرات جانتے ہیں کوئی مادیت ان کے پاس نہیں ہے، ڈنڈے کے لیے بھی نہیں، رسیاں لپیٹی ہوئی ہیں، خالص روحانیت کا ایک مظاہرہ خالص مادیت کے ساتھ ہوا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس روحانیت کے پیچھے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی نصرت کار فرما ہوئی، اور 1000 کا لشکر کفار و مشرکین کا جو اسلحے سے لیس کیسے اس کو تتر بتر و فنا کیا۔ تو اس لیے یہ امریکہ جیسی دنیا یہ مادیت کی دنیا ہے، ہر آدمی جو وہ مادے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو سٹارٹ کرتا ہے، مادے پر ختم کرتا ہے، تو اس کا مقابلہ روحانیت ہی سے ہونا ہے۔ روحانیت کے بغیر اگر ہم مادیت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری مادیت کو اختیار کرنے میں اتنی لیمیٹیشنز ہیں، اتنی حدود ہیں کہ ہم مادیت کو کما حق کو اختیار بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی مادیت کے راستے اختیار کرنے میں شریعت آڑے آ جاتے، کتنی مادیت کے راستے اختیار کرنے میں شریعت آڑے آ جاتی، نہیں اس کو یہ جائز نہیں ہے، اس کو نہیں لے سکتے، یہ مکروہ حرام، اس کو نہیں لے سکتے۔ تو مادیت ہم کما حق کو اختیار کر ہی نہیں سکتے، اس کی اتنی حدود و قیود ہیں کہ بہت محدود درجے میں مادیت، لیکن کفار اس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے، اور وہ آپ دیکھتے کھلم کھلا بڑھ چڑھ کے مادیت کو اختیار کرتا ہے۔ ایک ایسا میٹرلسٹک معاشرہ اس نے بنا دیا ہے کہ بچپن سے مرنے تک وہ اس مادیت ہی کی دنیا کے اندر کھیلتا ہے۔ اس لیے ہم اس کا مادیت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی۔ ہاں، روحانیت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے قلوب کو اتنا مزکہ مصفہ اور طاقتور کر دینا ہے کہ بتوجہ ڈال کے ہی سامنے والے کے قلب کو بدل دینا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہاں، باقی علمیت ایک تلوار ہے، اس تلوار کے ذریعے سے ہم دشمن کو ڈراتے ہیں اور اس تلوار سے مقابلہ کرتے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ عقل و دانش کی دنیا بھی آج اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایسے شبہات اور ڈاؤٹس کہ بظاہر ایک دفعہ کو سنتے ہی چکرا جاتا دماغ، یار اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو قرآن کریم ہمارے پاس وہ خزانہ ہے کہ جو علمیت اتنا عظیم خزانہ ہے کہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بند کر دیے ہیں۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ یہ قرآن کریم ایسا، اس میں پہلی ساری آسمانی کتابیں گویا کہ قرآن کریم میں تورات کی علوم بھی ہیں، انجیل کی علوم بھی ہیں، زبور کی علوم بھی ہیں، صحائف شیش، صحائف ابراہیمیہ، سب علوم اس قرآن میں بند ہیں۔ اس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے علم حاصل کروں، علم کی منازل طے کروں، تو قرآن کا علم حاصل کرے، کیونکہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بند کر دیے ہیں۔ اور آج تو آپ جانتے ہیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا بھی اس قرآن کریم سے ہی اخذ کرتی ہے، اس قرآن کریم سے ہی وہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے راہیں متعین کرتی۔ تو علمیت یہ بہت بڑی طاقت ہے جو ماشاءاللہ علماء اکرام کو حاصل ہے، جس سے انسان جو ان کے ساتھ جو دو بدو مقابلہ کرتا ہے، ان کو جو خاموش کرواتا ہے۔ لیکن اصل جو طاقت قلوب کو بدل دینا، اس کا تعلق جو روحانیت کے ساتھ ہے۔
صرف لیکچر کی حد تک آپ کی روحانی قوت اور طاقت ہے، یہ سامنے والی کی شخصیت کو بدلتی ہے۔ چنانچہ واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ اسی ایک روحانی توجہ کے ساتھ کہاں سے کہاں منازل انسان جو طے کر جاتا ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وَيُزَكِّيهِمْ کا جو ہے وہ وظیفہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں، روحانیت کی طاقت مہیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نبوت سے وہ طاقت ان کو نصیب ہو جاتی تھی۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہنے کی حد تک ہی ان کو یہ طاقت مہیا ہو جاتی تھی، الا اللہ کہنے کی حد تک ہی ان کو یہ طاقت مہیا ہو جاتی تھی۔ ان کو تصوف سلوک کی آج کی دنیا کی طرح بہت سے جو وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آفتاب نبوت روشن تھا۔ اب آفتاب ہو اور کوئی چراغ جلا کے بیٹھے تو اس کو لوگ احمق کہیں گے کہ بھئی اور کوئی چراغ جلا کے بیٹھے تو اس کو لوگ احمق کہیں گے کہ بھئی آفتاب روشن، آپ چراغ کیوں جلا رہے ہیں؟ چراغ تو اس کو جلانا ہے جہاں آفتاب نہیں ہے۔ آج آفتاب نبوت روشن نہیں ہے، آج ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی بتی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ تیل بھرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ چراغ جلے گا تو ہمیں اس پہ تیل بھرنے کی ضرورت ہے، اب وہ چراغ جلے گا تو روشن کٹے گا، اندھیرا کٹے گا۔ تو یہ جو وسائل اور ذرائع آج ہم اختیار کرتے ہیں تصوف سلوک کی دنیا میں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہاں تو آفتاب نبوت روشن تھا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انداز سے ذکر کی ضربیں لگاتے جیسے ہم لگاتے ہیں، اس طریقے سے مراقبے کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو ہم ان پر سوال اٹھاتے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ پر تو آفتاب نبوت روشن ہے، آپ کے قلوب تو یہ وہ کھلی روشنی لے رہے ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے قلوب تو یہ وہ کھلی روشنی لے رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں، یہ چراغ جلانے کی تو ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم وسائل اور ذرائع اختیار کر کے ہم وہ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں کی دنیا میں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امریکہ میں اچھی یونیورسٹیاں ہیں، اچھے اسکول ہیں، اچھے مدارس، سب کچھ ہیں، لیکن اچھی خانقاہیں نہیں ہیں۔ خانقاہوں کی ضرورت ہے، کیوں کہ روحانیت، کیونکہ ظاہر ہے کہ علماء کرام کو اگر علمی شان ملی ہے تو دل جو ہے ان کا یعنی بالکل نکھرا ہوا ہے، بس 2 ضربوں میں انشاءاللہ وہ روشن ہو جاتا۔ رشید احمد گنگوئی قدس سرہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور وہاں جانے لگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ مفتی اعظم ہند ہیں اور آپ اتنے بڑے فقیہ اعظم ہیں، آپ وہاں صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو بڑی خوشیوں کی جو فہرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں کھانے کو وہاں ملتی ہیں، یعنی مدرسے میں الفاظ یاد کیے تھے وہاں معنی ملتے ہیں، مدرسے میں علم کی کمیت حاصل کی تھی وہاں جو اس کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، مدرسے میں کوانٹٹی علم کی ہم نے حاصل کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، مدرسے میں کوانٹٹی علم کی ہم نے حاصل کی، کتابوں کے صفحے یاد کر دیے، لیکن اس کے انوارات حاجی صاحب کے پاس جا کر ملتے ہیں۔ اور واقعی ایک چلہ لگایا ہے اور فرماتے کہ جب پہلی رات جو لا الہ کی ضرب لگائی دل پہ تو کہا بس وہ ایک چلہ لگایا ہے، اجازت و خلافت لے کر رخصت ہوئے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ دل اس علوم نبوت کی وجہ سے دل بن چکا تھا، بس اب صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ماچس کی تیلی کو مسالے پہ رگڑنے کی ضرورت تھی، اس نے روشن ہو جانا، پتھر کو پتھر سے رگڑنے کی ضرورت تھی، چنگاری نکل اللہ نے بس وہ مسالے پہ رگڑی یا وہ تیلی تو بس روشن ہو گیا قلب، اور خلافت اجازت لے کر روانہ ہوئے، اور وقت کے اتنے بڑے پیر کامل بنے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اکابر علماء دیوبند یہ کثیر تعداد کسب فیض ان سے کرتی رہی، جو بظاہر مرید حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو رہا ہے۔ تو روحانیت تو اللہ والوں کے پاس یہ حقیقت ہے کہ قلب کو روشن، باطن کی جو طاقت ہے، ہاں علم کی طاقت نصیب ہو گئی، اب باطن کی طاقت، تبھی تو قرآن کریم نے یہی ترتیب بتا دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ 2 ذمہ داریاں نبی کے بتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ 2 ذمہ داریاں نبی کے بتا دی کہ تعلیم کتاب، قرآن کریم کے علوم و معارف، مسائل و مطالب، اس کے حقائق، یہ آپ کو یہ نبی سناتے اور پڑھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں
یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وے آف لائف، حکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وے آف لائف، جینا کیسے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے ہے، کیونکہ شب و روز کی ایک ایک حرکت و سکون کے حوالے سے نبی نے اپنی سنت اور ادائیں بتا دی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، تو گویا کہ وہ علوم قرآن کہ جو بظاہر ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے، اب یہ اپنے قلب کا تزکیہ، نفوس کا تزکیہ، کہ اس کے اندر سے غضب کو اعتدال میں لے آئیں، شہوت کو اعتدال میں لے آئیں، کیونکہ دو ہی بنیادیں جس پر محنت ہوتی ہے، ایک غضب اور دوسرا شہوت۔ غضب اور غصہ جو ہے یہ تصوف کی پہلی محنت، اور شہوتوں کو اعتدال میں لانا، شہوت بطنی ہو، کھانے کی شہوت، شہوت شرمگاہ کی شہوت، ان کو اعتدال کے اندر لے آنے کا نام تصوف ہے۔ بلکہ آپ بیتی جو میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی قدس سرہ میرے دادا پیر ہیں، وہ آپ بیتی میں قصہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی، ان کے استاد تھے مولانا یعقوب نانوتوی، ان کے استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے پہلے استادوں میں سے تھے۔ اب سبق جیسے ختم ہو جاتا تو اس کے بعد طلباء استاد کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگتے ہیں، تو استاد بھی جواب دیتا ہے۔ مدارس میں عام ماحول ہے، کہا کہ ہم سب جمع ہو گئے، تو مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی قدس سرہ کے بڑے بھائی ہیں مولانا یحییٰ کاندھلوی، کہتے میں نے سوال کیا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے کہا حضرت یہ تصوف و سلوک کے اندر کہتے جی کھانا نہیں ہے، کم کھاؤ، کم پیو، کم سو، یہ جاتی ہیں، یہ کیوں؟ جبکہ کھانا پینے سے انسان کی وجود کی بقا ہے اور کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن تصوف و سلوک کے اندر کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، یہ کیوں؟ اور سونے پہ پابندیاں، کم سونا ہے، یہ کیوں؟ اور سونے پہ پابندیاں، کم سونا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 4 ہی مجاہدات کی ترتیبیں ہیں، کم کھانا ہے، کم پینا ہے، کم سونا ہے، اور کم لوگوں سے ملنا ہے۔ تو کہا کہ ان کے پاس کتاب تھی، میرے پاس کتاب تھی، مجھ سے کتاب لی حضرت، کتاب دیکھو اس کا ایک صفحہ کونے سے یوں موڑ دیا اور موڑ کے کتاب بند کر دی اور دے دیا، کہا کہ ہاں بتاتے ہیں، اور باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کتاب لی، کھولی، وہی صفحہ کھولا تو وہ مڑ چکا تھا، تو مجھے کہا مولانا یحییٰ صاحب فرماتے کہ اس کو سیدھا کر دو، جیسے پہلے سیدھا تھا۔ تو میں نے اس کو سیدھا کیا تو وہ سیدھا نہیں، وہ تھوڑا سا اٹھا رہا، پھر میں نے یوں دبایا، وہ سیدھا نہیں، پھر اٹھا رہا۔ حضرت فرمایا اس کو سیدھا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب میں سوچ ہی رہا تھا تو حضرت کتاب ہاتھ سے لی، اس کو بالکل ایکسٹریم الٹی طرف موڑ کے چھوڑ دیا، وہ سیدھا ہو گیا۔ فرمایا یہ تصوف ہے۔ تصوف بھوکا نہیں مارنا چاہتا، وہ اعتدال پہ لانا چاہتا ہے، پیاسا نہیں مارنا چاہتا، اعتدال پہ لانا چاہتا ہے، وہ جو آپ کو سونے سے نہیں روکتا، اعتدال پہ لانا چاہتا ہے، کہ جب ایک دفعہ آپ کے اندر یہ ویل پاور پیدا ہو جائے گی، کم کھانے کی، کم پینے کی، فاقے کرنے کی، کم سونے کی، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اعتدال کے اوپر چلتے جائیں گے۔ تو اعتدال کا نام، وہ انتہا کا نام تصوف نہیں ہے۔ زندگی کو اعتدال پہ لانے کے لیے سارے مجاہدات ہوتے ہیں، اس کو بالکل ایکسٹریم پہ۔ چنانچہ عبادات کا سارا تصوف آپ دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات تصوفی تو ہیں۔ اب نماز میں ہمیں تصوفی تو سکھایا جاتا ہے، ساری دنیا سے کٹ کے، ایون کہ سامنے جو چیز پڑی اس سے بھی بے تعلق ہو جائے، سامنے حالانکہ آگ جل رہی ہے، چراغ جلا ہوا ہے، اس سے اتنے بے تعلق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شبہ بھی نہیں ہوتا ہم آگ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو نماز خود اتنا بڑا تصوف ہے کہ جو 5 ٹائم، بلکہ نصیب والے 6 7 ٹائم آگ کا تصور بھی نہیں، سامنے جو درخت ہے، درخت کے سامنے کھڑا ہو کے سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا میں درخت کو سجدہ کر رہا ہوں، اتنا بے تعلق ہو جاتا ہے۔ تو نماز دیکھو کیسی تربیت ہے
کہ جب سب بیوی بچوں سے کٹ کے آیا تو سامنے چیز نظر مشاہدے میں آ رہی ہے، مشاہدے کی چیز سے کسی نہ کسی درجے میں اس کو خیال آتا رہتا ہے یاری کیا ہے. لیکن نماز کیسی عبادت اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں کہ آپ مشاہدے کے باوجود اتنا کٹ جاتے ہیں اس سے کہ آپ کے حاشیے خیال میں نہیں آتا کہ میں آگ کو سجدہ کر رہا ہوں، میں درخت کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ کہ آدمی بیٹھا ہے پرے منہ کر کے آپ اس کے سامنے کیا میں ان کو حضرت جی کو کر رہا ہوں. یہ کہ آدمی بیٹھا ہے پرے منہ کر کے آپ اس کے سامنے کیا میں ان کو حضرت جی کو سجدہ کر رہا ہوں. حاشیے خیال میں بات نہیں آتی. یہ تصوف نہیں تو کیا ہے. جب اتنا کاٹ دیا نماز نے آپ کو، اس کا مطلب جب عام زندگی میں گئے تو آپ اعتدال پہ آ گئے کہ لوگوں سے اتنا ہی ربط آپ کا رہا جتنی ضرورت تھی کا راستہ اختیار کرنا کہ خدا کے ساتھ ربط لگا کے بیٹھے. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، لوگ پکنک منا رہے تھے، کھیل رہے تھے، وہ اکیلے بیٹھے. ایک صاحب ہے، حضرت جی آپ اکیلے بیٹھے ہیں، اجازت ہو تو میں آپ کو کمپنی دے دوں، جیسے آج کل رواج میں آپ کے ساتھ. کہ نہیں بھائی، میں تمہیں کس نے کہا میں اکیلا بیٹھا ہوں؟ اکیلا نہیں ہوں، ہم 4 لوگ ہیں. کہتے اچھا ہاں. کہتے ایک میں ہوں، ایک کرامن کاتبین سیدھی طرف کا فرشتہ الٹی طرف کا، اور دوسرا میرا اللہ. ہم 4 بیٹھے ہیں، ہم 4 کی مجلس لگی ہوئی ہے اور تم آگے ڈسٹرب کر رہے ہو. اب بتاؤ، آج جس کو ہم لونلی صبح شام مم آئی فیل لونلینس لیو می الون، دروازہ بند. بیٹا آپ لون ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ فرشتے 2 اور اللہ چوتھا، 4 بندے لون کا ہوئے. اس لیے بہتر یہ کہ ان سے دل لگا لو، آپ لونلینس فیل نہیں کریں گے. آپ کہہ کہ نہیں بھائی ان سے دل لگا لو، آپ لونلینس فیل نہیں کریں گے. آپ کہہ کہ نہیں بھائی میرا اللہ میرے ساتھ ہے جو اتنا شفیق ہے، بغیر مانگے دیکھنا دے دیا، بغیر مانگے سننا دے دیا، بغیر مانگے بولنا دے دیا، بغیر مانگے سونگنا عطا کر دیا، بغیر مانگے ہوا سے خمسہ ظاہرہ کی طاقتیں عطا کر دی، دل دماغ کو روشن کر دیا بغیر مانگے. خمسہ ظاہرہ کی طاقتیں عطا کر دی، دل دماغ کو روشن کر دیا بغیر مانگے. اور آج اگر مانگنا پڑے، قومے میں چلا جائے مریض، لاکھوں ڈالر خرچ ہو جاتے، قومے سے نکلتا نہیں. کیوں؟ دماغ جو روشن خدا نے دیا تھا وہ ڈیم ہو گیا ہے، اس کو روشن نہیں کیا جا رہا. آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، سوری پتھر کی آنکھ لگوا لے برا نہ لگے، لیکن یہ کہ بس روشنی تو ہم نہیں دے سکتے. تو جس ذات نے اتنا کچھ دے دیا تو اس سے زیادہ کریم اور شفیق کون ہوگا؟ تو یہی ہے. تو انسان جو اس طریقے سے جب سوچتا ہے کہ باطن کی طاقتیں، انسان کی روح کی قوتیں جب اس کی مضبوط ہو جاتی ہیں، یہ تصوف ہے. بلکہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک جو ہے وہ محتمم رہے ہیں. بڑا اللہ نے ان کو علم و معرفت عطا کر رکھا تھا. یہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور حضرت نانوتوی پڑھتے تھے. مجمع ایسا سناٹا تھا جیسے لوگوں کے جو پتھر پڑے ہیں اور لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے علوم آ رہے، بالکل اوپر جا کر گفتگو فرماتے تھے، ایسے علوم آ رہے. تبھی تو علماء نے لکھا کہ اگر یہ پنڈت دیانند سرسوتی کے زمانے میں سرسوتی کے زمانے میں حضرت نانوتوی نہ ہوتے. آپ جانتے پنڈت دیانند سنگھ سرسوتی یہ ہندوؤں کے فرقہ جو ہے آریہ سماج کا بانی، اس نے جو قرآن کریم میں شبہات نکالے، ایک ایک آیت پر شبہ کیا ظالم نے. وہ کتاب اس کی چھپی ہوئی ہے، پورے قرآن کی ایک ایک آیت پہ شبہ. اس کا جواب کس نے دیا؟ حضرت نانوتوی نے. حضرت نانوتوی کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. سن کے حیران ہو جاتا ہے، کیا اللہ نے ان کو فہم عطا کیا تھا، کیا روشن ضمیری تھی، کس طرح جواب دیتے ہیں، کمال کر دیتے. فرماتا اگر حضرت نانوتوی اس وقت نہ ہوتے جو ان کا مقابلہ کرتے اور تردید باتیں، آج بھی اس کے وہی شبہات آپ کے سوشل میڈیا پہ ہندو لوگ آ کے وہی شبہات پیش کرتے ہیں. بھائی بعض دفعہ بچے بتاتے جو ایک ہندو ہے وہ بڑی تقریریں کرتا ہے، یہ شبہ پیش کر رہا ہے قرآن میں یوں. میں کہ یہ شبہ تو پنڈت دیانند سرسوتی 100 سال پہلے کر گیا ہے، اور حضرت نانوتوی جواب دے بھی گئے، میڈیا پہ کر رہا ہے. اب جواب دینے والا کوئی نہیں. اب سننے والے کہتے ہیں ہاں یہ قرآن کے اندر یار واقعی یہ سکم رہ گیا ہے، یار یہ قرآن میں کمی رہ گئی ہے. تو اگر وہ نہیں اس کا شبہ دور ہوتا تو آہستہ آہستہ ظاہر دین اسلام سے برگشتہ ہو کر کہتا قرآن ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. تو یہ حضرت کہتا قرآن ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. تو یہ حضرت نانوتوی جن کو اللہ نے ایسے علوم عطا کہ ان کے پوتے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرمایا کرتے ہیں اصل میں شریعت اور طریقت کیا ہے؟
فرمایا شریعت راستہ ہے، طریقت اس پہ چلنے کی ہمت ہے. دو نہ ہو، چلنے کی ہمت نہ ہو تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. چلنے کی ہمت ہو، راستہ نہیں پتا تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر راستہ بھی نہیں ہے اور چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے پھر بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ 4 عقلی احتمال میں سے صرف ایک عقلی احتمال کی صورت میں آپ منزل پہ پہنچیں گے کہ راستہ بھی اور چلنے کی ہمت. منزل پہ پہنچیں گے کہ راستہ بھی اور چلنے کی ہمت بھی ہے، اب آپ منزل پہ پہنچیں. 3 کی صورت میں آپ جب وہیں پڑے رہ جائیں گے آپ کو منزل نہیں ملے گی. تو یہ اتنا لازم و ملزوم ہے کہ شریعت ہے، طریقت نہیں ہے تو منزل آسان نہیں ہے، مشکل. طریقت ہے، شریعت نہیں ہے تو طریقت ہے، شریعت نہیں ہے تو منزل مشکل. دونوں نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں تو منزل ملے. ہاں فرمایا دونوں ہو، شریعت بھی ہو اور پھر طریقت ہو. فرمایا کہ شریعت کی 2 پٹریاں ریل گاڑی کی، قرآن اور سنت، یہ شریعت ہے. اس کے اوپر آپ کی تصوف کی گاڑی چلتی چلی جائے فرمایا پہنچ جاتی ہے. اگر یہ چلنے کی ہمت نہیں تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اور ظاہر ہے دیکھو ریل گاڑی کے 100 ڈبے کھڑے ہوں لائن پہ، وہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے. کھڑے 100 ڈبے ہیں، ایک انجن آ جائے آگے لگ جائے وہ 100 کے 100، ایک انجن آ جائے آگے لگ جائے وہ 100 کے 100 کو منزل پہ لے جاتا ہے. یعنی وہ 100 اکیلے کسی کام کے نہیں ہیں. کیوں؟ چلنے کی ہمت ہی نہیں ہے. ریل کھڑی ہے لائن پہ، ہاں ایک انجن آ گیا جس کے سامنے راستہ بھی اور چلنے کی ہمت بھی ہے، اس کے ساتھ نتھی کے 100 ڈبے لے کے چلا گیا. بھائی یہی وہ شیخ اور مرشد ہوتا ہے کہ شیخ مرشد جب وہ ایک انجن ہوتا ہے جس کے اندر وہ اسٹیم، وہ طاقت، وہ روحانی قوت اللہ تبارک و تعالی مہیا کر دیتے ہیں کہ وہ 100 ڈبوں کو کھینچ کے منزل پہ لے جاتا ہے. اسی کو سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. منعم علیہم یعنی رجال اللہ کا ذکر کیا ہے، یہاں کتاب اللہ کا ذکر نہیں کیا کہ رجال اللہ ان کے دامن سے وابستگی ہو جائے. اور وہ کون ہے؟ دوسرے مقام پہ تعارف کرا دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 طبقے ہیں. نبیوں کا زمانہ ملے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، صدیقین کا زمانہ ملے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، شہداء کا زمانہ ملے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور صالحین کا زمانہ ملے اس سے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آمائی کا حسن رفیقہ، بہترین رفیق سفر ہے یہ منعم علیہم. تو دیکھو اللہ نے پہلی صورت میں جو قرآن کریم کی گویا کہ نزول اور تدوین دونوں اعتبار سے پہلی صورت، کیونکہ مکمل پہلی صورت سورہ فاتحہ ہی اتری ہے، جو دوسری آیات تو اتری ہیں اقرا کی، اور تدوین میں بھی پہلے نمبر پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے. اس پہ جو پیغام دیا ہے زبردست پیغام، صرف سیف اور ساؤنڈ راستہ کہ کسی جاننے والے کے دامن سے وابستہ ہو جائے منزل مل جائے گی. اس لیے کہ آپ جانتے علماء کرام میں ہدایت 2 معنی میں آتی ہے. ایک ارات الطریق، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. یہ 2 معنی میں ہدایت آتی ہے. اب ارات الطریق کا جو راستہ ہے یہ اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے وہ راستہ کھوٹا کر سکتا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا بھی مدرسہ کیا نام آپ کو اسے گا، آپ سے کسی نے پوچھا بھی مدرسہ کیا نام آپ کو اسے گا، انک، مدرسہ انک. تو مدرسہ انک جو ہے وہاں جانا ہے. اچھا آپ ایسا کریں یہ سیدھے چلے جائیں، پہلے جو لائٹ سے رائٹ ہو جائیں، رائٹ سے لیفٹ ہو جائے، پھر آگے فرسٹ یہ بتا دیا، اور وہ چلا ہو جائے، رائٹ سے لیفٹ ہو جائے، پھر آگے فرسٹ یہ بتا دیا، اور وہ چلا. بیچارہ وہ کسی خیال میں تو ایک لائٹ چھوڑ بیٹھا، وہ بھٹک گیا نا. یہ ارات الطریق، راستہ دکھا دیا آپ نے، آپ ساتھ لے کے نہیں چلے. اس کے اندر خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ منزل پہ پہنچے گا کہ نہیں. وہی ہوا تو ایگزٹ مس ہوا، پتہ چلے اب 4 آؤ، وہ بھی پتہ چلے گا کہ مسٹیک ہو گئی کہ نہیں. ورنہ آج کل لوگوں کو پتہ چلتا بھی نہیں، جھومتے جاتے اور چلتے جاتے، پتہ بہت دیر بعد لگتا ہے کہ ہم دوسری اسٹیٹ پہنچ گئے. دوسرا ایصال الی المطلوب، آپ کو کسی نے کہا جی میں نے وہ مدرسہ انک یا آپ کی گاڑی میں بٹھا لیا، بیٹھے میں بھی وہیں جا رہا ہوں. یہ سیف اور ساؤنڈ بالکل سیدھا آپ وہ سامنے مدرسے کو اتریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دوسرا والا راستہ بتایا سورہ فاتحہ میں،
ایصال الی مطلوب کا، آپ حضرت شرح تہذیب میں یہ تشریح پڑھی ہوگی، مطلوب ایصال مطلوب سیدھا یہ بتایا صراط الذین انعمت علیہم، رجال اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جو اس راستے پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ رتی ہو جاؤ، منزل پہ پہنچ جاؤ۔ کتاب اللہ کے ذکر بعد میں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اللہ بعد میں آ رہی، رجال اللہ پہلے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اللہ بعد میں آ رہی، رجال اللہ پہلے ہیں۔ یہی وجہ کہ انبیاء تو اللہ نے بھیجے متعدد، لیکن کتاب نہیں بھیجی، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں بھیجی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی بغیر کتاب کے آپ کو منزل پہ لے جا سکتا ہے، لیکن کتاب بغیر نبی کے نہیں لے جا سکتا۔ یعنی یہ کہا کہ یار قرآن و حدیث بات ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھ رہے حدیث ہے، ہم علمی کتابی سے جو ہے منزل نہیں ملتی۔ لوگوں کو بے وقوف تو آپ بنا سکتے ہیں، منزل آپ کو نہیں مل سکتی۔ لوگ کہا جی علمی کتابی سے کس طرح علمی کتابی سے منزل ملتی ہے، دھکے کھاتے ہیں۔ ہاں بابا صراط الذین انعمت علیہم بابوں کا ذکر کیا ہے، کسی بابے سے وابستہ ہو جاؤ جو اس فیلڈ کے اندر جو ہے اس مجاز ہے بزرگوں کا، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے بابی کتابی ہونا اصل ہے، علمی کتابی ہونا اصل نہیں ہے، منزل ملے گی۔ کتاب اللہ کے ذکر بعد میں علیم ذالک الکتاب، تو معلوم ہے کہ یہ ہے وہ طریقت جو حضرت حکیم الاسلام فرما رہے ہیں کہ شریعت اس راستے کا نام ہے اور طریقت چلنے کی ہمت کا نام ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ خام خواہ لوگ فرق کرتے نہیں، آپ تو طریقت والے ہیں، ہم تو شریعت والے ہیں، آپ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ جیسے بہت سے جوہلا تو شریعت والے ہیں، آپ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ جیسے بہت سے جوہلا پیر کہتے ہیں تھوڑی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، یعنی تسی مولوی لوگ 5 ٹائم نماز پڑھو، سیدھا ہر ویلے نماز ہی نماز ساڈی تھا، ہم ہر ویلے نماز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب کہتے تھے نا کہ ساڈی نماز مدینے ہوندی، تسی جا کے تھے بڑے مسیتے، نماز ہو گئی۔ وہ جب ہم لوگ چلے گئے نماز پڑھ کے آ گئے کہ پیر صاحب اتھے بیٹھے، میں مدینے پڑھ کے آیا۔ اب ظاہر ہے اس طرح کے ڈپلیکیٹ پیر بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں جنہوں نے فضا خراب کی ہے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈپلیکیٹ اسی کی ہوتی ہے جس کی جینون ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ کبھی کناڈو ہے مارکیٹ میں تبھی تو اس کی ڈپلیکیٹ بنتی۔ تو اگر ڈپلیکیٹ پیر آ گئے تو اس کا مطلب ہے جینون ضرور ہے۔ اور قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اب وہ متقی بننے کے بعد تو کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان للمتقین ہونی چاہیے، کیونکہ ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کو کامیابی کا اعلان ہے۔ اب مزید کیوں چاہیے؟ نہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے، اس کا مطلب قیامت تک سچے موجود رہیں گے۔ اب ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، ڈھونڈے سچا ہے کون؟ ایک تربوز لینے جاتے، اب ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، ڈھونڈے سچا ہے کون؟ ایک تربوز لینے جاتے 10 دفعہ اس کو کھڑکاتے، یار لال بھی ہے کہ نہیں، میٹھا ہے کہ نہیں۔ کینو اور سنترے 10 دفعہ چیک کرتے ہیں، سیب 10 دفعہ دیکھتے ہیں، کیوں؟ کپڑے کو 10 دفعہ دیکھتے ہیں یا کہیں ٹک تو نہیں ہے، کیوں؟ ڈالر کی ہماری نظر میں قیمت ہے، یار دفعہ دیکھتے ہیں یا کہیں ٹک تو نہیں ہے، کیوں؟ ڈالر کی ہماری نظر میں قیمت ہے، یار 2-4 ڈالر ضائع نہ ہو جائے، پیسہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن دین کی اہمیت نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، جیڑا پیر ویکھیا پڑھ لیا، اور یہ پیر صاحب نے پیر صاحب جی ماشاءاللہ جی یہ بیعت کرو جی، نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں پیر تک پہنچ گئے، صحیح پیر دیکھ لیا، پکڑ لیا، اب عشق سے چلو۔ پیر تلاش کرنے میں عقل، سوچو سمجھو استخارہ کرو، دیکھو یار متبع سنت ہے، بڑوں سے اجازت یافتہ، اس سے مرید ہونا چاہیے کہ نہیں، عقل۔ اب جب پیر و مرشد مان لیا، بیعت ہو، پیر سے یہ نہ پوچھو کہ پیر صاحب یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، آپ نے مجھے 1,00,000 دفعہ پڑھنے کا کیوں کہا، آپ نہیں۔ اب تو عشق سے، اب جو کہتے جائے چلتے جاؤ۔ چلا چل کا تیرا عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں پس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ یہ شیخ جو بس چند دن آپ سے مجاہدے کرائے گا، بس اب یہ مجاہدے کر لو، جو کہتا جائے کرتے جاؤ بس۔ ہاں آپ کو اگر یہ انالائز کرنا تو پہلے کرتے۔ اور آج کل مرید اتنے نالائق ہیں، مرید ہو کے بیعت ہونے کے بعد بھی شیخ کو انالائز کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ پیر ہو کے بیعت ہونے کے بعد بھی شیخ کو انالائز کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ پیر صاحب نے یہ بات کہی، یار یہ پتہ نہیں کیوں کہی، حالانکہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ پیر صاحب کی اصلاح ہو رہی ہے، یعنی پیر
وہ نہیں ہوا تو تسی پیر ہو گئے. بھی بنانے سے پہلے سوچنا تھا. پہلے جب بنا لیا اب شرک ظاہر ہو گیا، خدا نہ خواستہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ الگ بات ہے. اس کے لیے بھی شیخ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں شاہ شبلی اور جنید دعائیں کر کر کے ان کو لا رہے ہیں واپس، وہ الگ بات. لیکن تو آج یہ مرید جو وہ بعد میں اینالائز کرتا رہتا ہے کہ سوشل میڈیا کا مرض ہے نا، سوشل میڈیا پہ نہیں، اور پیر سے بد اعتقاد ہو گیا، اور پیر سے بد اعتقاد ہو کے پھر دین نہیں رہتا. پھر بشرطے کہ پیر کامل ہو، صحیح پیر ہو. ہاں اگر پیر کو مبتدع ہے، مشرک ہے، یا یہ کہ وہ خود ہی گمراہ ہے، ہاں اس سے ہٹنا ویسے واجب ہے. تو پیر تو گویا کہ یہ صراط اللہ تعلیم میں اللہ تبارک و تعالی اس جماعت حقہ کا ذکر کرتی ہے جس سے وابستہ ہو جائے. کتاب اللہ بعد میں ہے، تو گویا کہ کتاب و سنت کا اگر عالم ہے اس کے باوجود بھی اس کو کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہونا لازم ہے. قرآن کا پہلا اعلان یہی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا، قرآن کا پہلا اعلان یہی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، فقہ کا چوتھا امام، ایسا متبع، ظاہر حدیث پہ عمل کرتا، بس کچھ بھی ہو ظاہر حدیث میں جو آگے بس بھئی یہی کرنا ہے. نہیں جی نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، اس میں حکمت یہ، اس میں راز پر کوئی نہیں جی. نبی کا مفہوم یہ ہے، اس میں حکمت یہ، اس میں راز پر کوئی نہیں جی. نبی کے الفاظ میں جو نظر آ رہا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حنبلی مذہب ظاہری روایت کے اوپر سیدھا سیدھا عمل کرتا. باقی یہ حقائق معارف یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے کی شان ہے. اتنے بڑے آدمی ان فی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ والے درویش، خدا کو پایا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ان کی محفل میں جایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ اعظم ہے وقت کے، آپ وہاں وہ درویش کے پاس کیا لینے جاتے؟ آپ تو اتنے عالم بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے عالم ہیں. باللہ ہوں، وہ عالم باللہ ہے. میں تو اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، بشیر حفیظ اللہ کو جانتا ہے، اسے تو اللہ کو پہچان لیا ہے. میں تو میرے اور اللہ کے میں تو کتاب کا واسطہ ہے، وہ تو ڈائریکٹ خدا کو پہچانتا ہے. میں اس سے وہ پہچان سیکھنے جاتا ہوں. تو ابن حنبل جیسا آدمی یہ درویش و صوفی سے حقیقت کیا ہے بھائی. اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں یہ حالت تھی جب میں پڑھتا تھا. وہ فرماتے ہیں میں جب پڑھتا تھا یہ حالت تھی کہ مدرسے کا باورچی بھی صاحب نسبت ہوتا تھا. یعنی علماء اور طلباء تو دور، باورچی بھی صاحب نسبت ہوتا تھا. یعنی علماء اور طلباء تو دور کی بات ہے، مدرسے کا باورچی جو کھانا پکا رہا فرمایا وہ بھی صاحب نسبت ہوتا. اور مدرسے کے طلباء اس کو چھیڑ کہتے ذرا بھاری سا، تو اس کو بیل کہتے تھے، بیل کہتے تھے باورچی کو. ایک دن باورچی ناراض ہو گیا، دیتا ہوں اتنی محنت کرتا ہوں، آگ میں جلتا ہوں، اور تم لوگ مجھے بیل کہتے ہو، میں نہیں بناؤں گا کھانا. تم لوگ غصے ہو گئے، نہیں ناراض نہیں بھائی. اب طالب علم تو ایک قوم ایسی ہے نا، وہ تو طلبہ تو پھر سمجھ میں آنے والی قوم نہیں ہے. میں اور آپ سب طالب علم رہے ہیں. اب وہ چھیڑتے تھے اس کو. خیر وہ ناراض ہو گیا کہ نہیں میں تمہیں کھانا ہی بناؤں گا، تم لوگ مجھے بیل کہتے ہو. اب رات کو سویا تھا، خواب دیکھتا ہے. خواب کیا دیکھا کہ میدان حشر ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اللہ کا شاہی دربار ہے، لوگوں پر خوف طاری ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. ہر بندہ خوف میں ہے. اب وہ طلباء کی جو لائن ہے وہ چل رہی ہے، آگے حساب ہو رہا، اور ان کو آگے یا ملائکتی یا انطلقوا عبدی الجنہ، جنت میں ڈال دو، چلے جا رہے. اب یہ ان کا باورچی وہ ایک دوسری لائن میں ہے جہاں لوگوں کی مناقشہ ہو رہا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اس کا جواب دو. اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حساباً یسیرا، آسان حساب لے لے، اور وہ سرسری پرچہ دیکھا ہوگا چلو بھی. لیکن اگر مناقشہ شروع ہو گیا کہ یہ تو نے کیوں کیا، فرمایا پھر لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، پھر کوئی نہیں بول. کھڑا ہے. اب طلباء دیکھتے جا رہے ہیں، کیونکہ طلباء کھڑے ادھر دیکھتے ہیں. کسی کی نظر پر وہی ہمارا بیل تو وہاں ہے، تو ایک دوسرے کو یار وہ جو ہمارا بیل ادھر کھڑا ہے، وہ ہاں، اس اگلے کو کہا، تیسری چوتھی پوری لائن میں ہلچل مچ گئی، یار یہ تو ادھر ہے. کوئی یار کیا کریں، یار پکڑو یار اس کو. تو ایک طالب علم یار یہ تو ادھر ہے. کوئی یار کیا کریں، یار پکڑو یار اس کو. تو ایک طالب علم نکلا، آؤ ادھر آ جاؤ، ہمارا بیل تو ادھر ہے، آ جاؤ. تو وہاں بھی اسے بیل ہی کہا ہے.
اب وہ وہاں اس کو بیل بڑا اچھا لگا کیونکہ بھائی جان چھوٹ رہی ہے، وہ نکل کے ادھر آ گیا، انہوں نے کہا بھائی میری لائن وہ نہیں لگا کیونکہ بھائی جان چھوٹ رہی ہے، وہ نکل کے ادھر آ گیا، انہوں نے کہا بھائی میری لائن وہ نہیں تم ہماری لائن میں ہو، ہماری لائن میں ہو، ہماری لائن میں لیا اور وہ مناقشے سے بچ کے سیدھا جنت کے راستے میں جا رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی، صبح طلباء کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، بھائی مجھے معاف کر دینا، تمہارا بیل کہنا ہی اللہ کے ایسا قبول ہو گیا ہے کہ اللہ نے صاحب نسبت باورچی بھی صاحب نسبت ہوتا تھا، اور آج فرماتے ہیں کہ وقت کا شیخ الحدیث بھی صاحب نسبت نہیں ہوتا۔ اور حقیقت کیوں کہ علماء ظاہر علم سنت پڑھ لیا اور کہتے یار تصوف کیا ہے، یار صوفی کیا ہے، نہیں، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہمارے شیخ سلطان رحم اللہ تعالی، میں طویل عرصہ ان کی خدمت میں جاتا رہا ہوں، طالب علم کے زمانے میں بڑا کسب فیض کیا، بڑی ان کی نظر عنایت بھی دی۔ وہ بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، فرمایا کہ وہ عالم جو صاحب نسبت نہیں ہے اور وہ عالم جو صاحب نسبت ہے کسی شیخ سے، ان دونوں کی نسبت ہے کسی شیخ سے، ان دونوں کی مثال ایسا ہے جیسے کچا کباب اور پکا کباب۔ کچا اور پکا کباب، کہا کہ دونوں میں انگریڈینٹس برابر ہیں، کچے اور پکے میں، لیکن کچے کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن پکا کباب جیسی آپ نے اس کو تلا پورے محلے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ فرمایا کہ یہ وہ سے جو رگڑے لگا لیے، مجاہد شیخ کی خدمت میں لگا لیے، ضرب لا الہ کے لگا لی، فرمایا وہ پکا کباب ہے، اس کی خوشبو پورے عالم میں اللہ نے پھیلانی ہے، جہاں جہاں اللہ چاہے گا اللہ اس کے فیض کو عام کرے گا۔ تو بات بھی جو عالم صاحب نسبت ہے شیخ سے، وہ خوشبو مہک پھیلے گی، اور جو نہیں ہے انگریڈینٹس اس کے پورے ہیں لیکن وہ کچا کباب ہے، اس کا فیضان پھیلے نہ پھیلے خدا کو کوئی یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور علماء کرام، حقیقت یہی ہے کہ نسبت طریقت، میں نے کہا سیدھا راستہ طریق، ایک نسبت طریقت، میں نے کہا سیدھا راستہ طریق، ایک راستہ ایک ہمت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے ایسے لازم ملزوم ہے جیسے جسم اور روح، جیسے جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طریقے سے شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ باقی میں نے بتایا ڈپلیکیٹ اگر مارکیٹ میں آپ چلیں گے تو پھر تو ہر فیلڈ میں، ڈاکٹروں میں بھی تو فیری ڈاکٹر موجود، انجینئروں میں بھی جانی انجینئر موجود، علماء کرام کے اندر بھی آپ کو ایسے مل گئے۔ وہ لکھا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ چلا مولویوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں، تو ابوالکلام تھے، تو جس سے چوریاں شروع نہیں کی، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ تو اگر چوروں نے داڑیاں رکھ لی، مولوی بن کے مارکیٹ میں آ گئے، تو مولویوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اب آپ اس کا تجزیہ کا اینالائز کریں، ایک سنترا اور سیب لینے کے اینالائز کرتے ہیں، تو آپ ایک علم دین اور آخرت کی خاطر اس کو بھی اینالائز کریں، یہ عالم مستند ہے کہ نہیں، اس کے بعد اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا گو ہوں جناب ہمارے مفتی حنیف صاحب کے لیے اور یہاں کی جو مدرسے کی انتظامیہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی سب کو خوب جو ہے برکت عطا فرمائے، آمین۔